بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، ماں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آپ سب کو آج یوم آزادی کے 78 سال مکمل ہونے پر میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مانتا ہوں، اور آج کا دن صرف کوئی عام دن نہیں، یہ ایک طویل تاریخ ہے جس کے ہر موڑ پر ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ہمارے شہیدوں کے لہو اور آزادی کے متوالوں کے جوش اور ولولے کی نشانیاں ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ یہ محض آزادی کی جنگ نہیں تھی، بلکہ دو قومی نظریے کی فتح تھی۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے دن میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال اور تحریک پاکستان کے تمام قائدین اور کارکنان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جن کی دور اندیش قیادت اور عظیم جدوجہد نے تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل ڈالا۔ تاریخ کا رخ موڑ پاتے ہیں، اور اس سے بھی کم دنیا وجود میں آیا۔ میرے عزیز اہل وطن، ہم نے اس جشن آزادی کو مارکہ حق کا نام دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں کس طرح بھارت نے ایک جھوٹے خود ساختہ الزام کی آڑ لے کر اچانک پاکستان پر حملہ کیا۔ اسے یہ گھمنڈ تھا کہ وہ اپنی بے پناہ جنگی طاقت کی بدولت پاکستان کو خدا نہ کرے زیر کر لے گا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں کے بل بوتے پر نہیں لڑی جاتی۔ اس کے لیے ایسے نڈر بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کود کرتے ہیں۔ صرف 4 دن کے اندر بھارت کا غرور مٹی میں مل گیا، کیونکہ اس کا سامنا اس جنگی فوج سے ہوا جس کی پشت پر سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف جیسے بہادر اور قابل عسکری سردار کھڑے تھے، اور ان کی کمان میں وہ جوان تھے جنہوں نے بھارت کو تاریخ کا وہ سبق سکھایا جو اس کی آنے والی نسلیں بھی قیامت تک یاد رکھیں گی۔ یہ وہ بہادر اور دلیر جوان ہیں جو سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کے خلاف لڑتے ہیں، اور جن کی مائیں اس دعا کے ساتھ انہیں گھروں سے رخصت کرتی ہیں کہ بیٹا اپنی جان دے دینا، لیکن وطن کی آزادی، وطن کی سلامتی اور وطن کی شان پر کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ مجھے بتاؤ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ایسی قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر
قوم کا وہ چودہ اگست 1947 کو ایک نئے آزاد ملک نے جنم لیا، اسی طرح 10 مئی 2025 کو ایک نئی قوم ابھر کر سامنے آئی۔ مارکہ حق ثابت کر دیا کہ ہمارے آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دے کر جو آزادی حاصل کی تھی، ہم اس کی حفاظت کرنے کی پوری صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔ جدید ٹیکنالوجی کی حامل اور دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس، یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا۔ خواتین و حضرات، پاکستان الحمدللہ اسلامی ممالک کی واحد اور دنیا کی 7ویں جوہری قوت ہے۔ قومی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنانے کے اس مشن کے بانی جناب ذوالفقار علی بھٹو سمیت تمام سیاسی قائدین، ڈاکٹر عبدالقدیر خان سمیت تمام سائنسدانوں، انجینئرز، کارکنوں اور پاکستان آرمی سمیت دیگر تمام اداروں کا کردار تاریخ ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ اور میں اس موقع کے اوپر اپنے قائد جناب محمد نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری تاریخ کے ایک اور فیصلہ کن موڑ پر 28 مئی 1998 کو دنیا کے دباؤ، دھمکیوں، 5 ارب ڈالر کی پرکشش پیشکش مسترد کرتے ہوئے ملکی دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ایٹمی طاقت یاد رکھیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہماری ایٹمی طاقت کسی طور پر بھی جارحانہ سوچ نہیں رکھتی، بلکہ ہم نے بھارت کی جوہری طاقت کے مقابلے میں اپنی دفاعی صلاحیت مضبوط کرنے کے لیے ایٹمی طاقت کے حصول کا راستہ اپنایا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مارکہ حق میں پاکستان کی تاریخ ساز کامیابی میں ہمارے مخلص دوستوں کا بھی ہاتھ ہے، جنہوں نے بھارت کے کھوکھلے جھوٹ کو مسترد کرتے ہوئے سفارتی سطح پر ہمارا ساتھ دیا اور مشکل کی گھڑی میں ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ اس حوالے سے ہمارے انتہائی بااعتماد اور دوست ہمسایہ ملک چین، برادر ممالک سعودی عرب، ترکیہ، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران نے عالمی سطح پر جس طرح پاکستان کے موقف کی کھل کر حمایت کی، پاکستانی قوم ان تمام بھائیوں کا، دوستوں کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اور اس موقع کے اوپر میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی خلوص دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لیے مثبت اور ٹھوس کردار ادا کیا۔ مجھے کبھی امید ہے کہ خطے میں دیر پا امن کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق حل کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماضی کی طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے ہر دور میں پاکستان کی اقتصادی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا۔
ہم نے 2024 کے بعد ایک خستہ حال معیشت کو سنبھالنے کے لیے نہایت اہم اور بنیادی نوعیت کے اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات کی وجہ سے نہ صرف دیوالیہ پن کا خطرہ ٹل گیا جو ہمارے سروں پر منڈلا رہا تھا، بلکہ معیشت کے اشاریے آہستہ آہستہ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مہنگائی کی سطح جو 34% تک پہنچ گئی تھی، آج 5% تک آ چکی۔ اسٹاک ایکسچینج اپنی بلندیوں پر ہے اور بینکوں کا انٹرسٹ آدھا کم ہو چکا، 21% سے 11%۔ عالمی ادارے بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان الحمدللہ بحران سے نکل کر ایک نئے معاشی دور میں داخل ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بات اچھی طرح اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ صرف آغاز ہے۔ مستقبل کی راہیں ہمیں شبانہ روز لگن، محنت اور شفافیت سے طے کرنی ہیں تاکہ ترقی اور خوشحالی کا خواب جلد سے جلد شرمندہ تعبیر ہو۔ یہاں میں افواج پاکستان خصوصاً چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے سول حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان سے لے کر نیشنل اکنامک پلان تک ہر سطح پر ہم آہنگی پیدا کی۔ اس کی ایک تازہ مثال پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت اور ٹیرف کا طے پانے والا معاہدہ، جس میں ہماری معاشی ٹیم نے، جس کے سربراہ تھے فائنانس منسٹر اورنگزیب، سیکرٹری کامرس اور دوسرے ساتھی، انہوں نے بڑی محنت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی اس میں کلیدی کردار ہے۔ اسی طرح محترم چیف جسٹس اور عدلیہ کے تعاون سے سالہ سال سے لٹکے ہوئے جو FBR کے کیسز کے جلد فیصلوں کی بدولت رواں سال قومی خزانے میں 100 ارب روپے سے زیادہ رقوم جمع ہوئیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، دیار غیر میں وطن سے بے مثال محبت کرنے والے پاکستانی بھی اس عظیم مشن میں اپنا شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں اور آپ سب ان کو آج یوم آزادی کی دل سے مبارکباد دیتے ہیں۔ رواں سال انہوں نے 38.3 ارب ڈالر کی تاریخی ترسیلات زر پاکستان بھجوا کر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا۔ ہم ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہ جہاں پر بھی ہیں وہ عظیم پاکستان کے سفیر ہیں۔ وہ کام دن میں وہاں پر کرتے ہیں، رات کو ان کا دل اور دماغ پاکستان میں اپنے بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، آزادی اور مارکہ حق کی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کے دکھوں کے دل خراش مناظر آتے ہیں جو آزادی سے محروم ہیں اور محکومی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ غزہ کی خون آلود گلیاں ہوں یا وادی کشمیر کا مقتل، جہاں پر دن رات بے گناہ کشمیریوں کا خون بہتا ہے اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے۔ پاکستان اصولی اور غیر متزلزل موقف کے ساتھ ہمیشہ اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ آج انسانیت کے ضمیر کا امتحان بن چکا ہے۔ پاکستان مظلوموں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک کہ فلسطین اور کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے، اور ہم عالمی فورمز پر ریاست فلسطین کے قیام اور اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حق کے لیے بھرپور آواز اٹھاتے رہیں گے۔ عزیز ہم وطنوں، آ چکا ہے کہ ہم سیاسی تقسیم
ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے اجتماعی سوچ اپنائیں۔ آج کے اس عظیم دن میں تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں۔ یہ میثاق معیشت کی بحالی کا ہی منصوبہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے، تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ اختلافات اپنی جگہ مگر اپنے پیارے پاکستان کی خاطر ہم سب ایک ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم نے دہشت گردی کے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، جن میں افواج پاکستان، پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کے افسر اور جوانوں کے علاوہ عام شہری بھی شامل ہیں۔ اس جنگ میں پاکستان کو 150 ارب ڈالر سے زائد کا مالی نقصان ہوا، لہٰذا اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے۔ پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے مگر جلاؤ گھراؤ کا نہیں، تنقید کا حق ہے مگر اور گالی کا نہیں، سیاست کا حق ہے مگر ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں، اور اس کو ہم کسی صورت بھی اس کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں اپنی قوم کے انتہائی ہونہار بچوں، قوم کے نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نوجوان ہی تحریک آزادی کے سپاہی تھے، جنہوں نے قائد اعظم کے پیغام کو بر صغیر کے ہر گاؤں، ہر کوچے، ہر گلی تک پہنچایا، اور جو تحریک آزادی کا ہراول دستہ رہے۔ آج بھی قوم کی امیدیں آپ کے ساتھ ہیں، نوجوانوں کے ساتھ ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ آپ پاکستان کے نوجوان، کروڑوں بچے اور بچیاں تعمیر وطن کے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ تعلیم کے مواقع، روزگار اور کاروبار کے لیے درجنوں منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ ان منصوبوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے پاکستان کو روشن بنائیں اور وطن عزیز کے مقدر کا ستارہ بنیں۔ آئیے آج یوم آزادی کے موقع پر یہ عہد کریں کہ ہم محنت اور مسلسل محنت سے پاکستان کو ایک فلاحی، خود کفیل اور باوقار ریاست بنائیں گے۔ ہمارے پاس ایک عظیم ماضی ہے، اب ہمیں ایک روشن مستقبل کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اور کیا خوب کہا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ پرائم منسٹر بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، حکومت پاکستان نے اس فتح کو یادگار بنانے کے لیے یادگار معرکہ حق، یادگاری سکے اور تمغہ معرکہ حق کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یادگار معرکہ حق کا ایک ڈیجیٹل ڈسپلے۔ اب میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب محمد شہباز شریف صاحب سے گزارش کروں گا، ملتمس ہوں کہ وہ معرکہ حق ماڈل کی نقاب کشائی فرمائیں۔ وہ لمحہ جب دشمن نے ہمیں للکارا، محض ایک حملہ نہ تھا، یہ پاکستان کے وقار پر وار تھا، لیکن ہم نے صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان، حکمت اور حوصلے سے جواب دیا۔ ریاست کا ہر ستون، قیادت، عوام اور مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اور نظریہ پاکستان کی بقا کے لیے
ایک دیوار بن کر ابھرا۔ لمحہ تھا جب ایک داستان نے جنم لیا، حق، اور اسی جذبے نے آپریشن بنیانم مرصوص کی صورت میں تاریخ رقم کی۔ كأنهم بنيان مرصوص۔ ترجمہ: گویا وہ ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند ہیں۔ اس تاریخی کامیابی پر پاکستان کی غیور عوام اور ہماری ناقابل تسخیر افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس عظیم یادگار کی تعمیر کا سوچا گیا۔ یہ یادگار قرآنی پیغام بنیان مرصوص کا مجسم عکس ہے۔ یہ صرف ایک تعمیراتی شاہکار نہیں، بلکہ اتحاد، ایثار اور عقیدے کا علامتی اظہار ہے۔ ایک ایسی دیوار جو متحد ہو، اٹل ہو، ناقابل شکست ہو۔ اس دیوار میں موجود محراب ہماری روحانی، قومی اور دفاعی اساس کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس یادگار کی 5 محرابیں ہمارے عقیدے کے 5 ارکان سے وابستہ ہیں، جو ہماری روحانی وحدت کی علامت ہیں۔ یہ 5 محرابیں پاکستان کی قومی وحدت کی علامت بھی ہیں، جہاں نظریہ بنیاد ہے، عوام اس کا حوصلہ اور حکومت اس کا نظم، افواج اس کی ڈھال، نوجوان نسل اور میڈیا اس کی طاقت ہے۔ یہی عناصر پاکستان کی وہ بنیاد ہیں جن میں ہماری مشترکہ بصیرت، ملی یکجہتی اور متحدہ قوت کی روح سمائی ہوئی ہے۔ یہ محرابیں پاکستان کے دفاعی نظریے کی 5 بنیادوں کی نمائندہ بھی ہیں۔